اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين صدق اللہ العظیم. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب وقفینا اور ہم نے پے در پے یعنی مسلسل بھیجے من بعدہ اس کے بعد بالرسل پیغمبر رسول ان کی جمع ہے رسول. وآتینا اور ہم نے دیے عیسی ابن مریم مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو البینات دلائل مراد معجزات. وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے مدد کی اس کی بروح القدس روح القدس کے ساتھ. اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے. افکلما کیا پس کلما جب بھی جاءکم آیا تمہارے پاس رسول کوئی پیغمبر بما ساتھ اس کے جو لا تہوا نہیں چاہتے تھے انفسکم تمہارے نفس استکبرتم تم نے تکبر کیا اپنے آپ کو بڑا جانا. ففریقاً پس ایک گروہ کو کذبتم تم نے جھٹلایا. وفریقاً اور ایک گروہ کو تقتلون تم قتل کرتے تھے. وقالوا اور انہوں نے کہا قلوبنا ہمارے دل غلفن
پردوں میں ہیں۔ بل لعنہم اللہ، بلکہ لعنہم اللہ، لعنت کی ان پر اللہ تعالیٰ نے، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، فقلیلاً، پس تھوڑے ہیں، ما یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں۔ ولما، اور جب، جاءہم، آ گئی ان کے پاس، کتاب، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدق، تصدیق کرنے والی، لما، اس کی جو، معہم، ان کے پاس ہے، وکانوا، اور وہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، فتح طلب کرتے، مدد طلب کرتے، علی الذین، ان لوگوں پر، کفروا، جو کافر تھے۔ فلما، پس جب، جاءہم، آ گیا ان کے پاس، ما عرفوا، انہوں نے نہ پہچانا، کفروا بہ، کفر کیا اس کے ساتھ، فلعنت اللہ، پس لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، علی الکافرین، انکار کرنے والوں پر، کافروں پر۔ بئس، برا ہے، ما، جو، اشتروا، انہوں نے بیچ دیا، بھی، اس کے ساتھ، انفسہم، اپنی جانوں کو، ان یکفروا، کہ انہوں نے، ان یکفروا، کہ وہ کفر کرتے ہیں، بما، ساتھ اس کے، جو، انزل اللہ، اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے، بغیاً، بغاوت کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ، کہ اتارتا ہے اللہ تعالیٰ، من فضلہ، اپنے فضل سے، علی من یشاء، اس پر جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، فباؤوا، پس وہ لوٹے، بغضب، غضب کے ساتھ، علی غضب، غضب پر، وللکافرین، اور کافروں کے لیے، عذاب، عذاب ہے، مہین، رسوا کر دینے والا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو احساس دلایا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، تورات، تمہیں ایک شریعت دی، تمہاری جانب نبی بھیجے، اور یہ نبوت کا سلسلہ پھر مسلسل چلتا رہا، وقفینا من بعدہ برسل، پے در پہ، مسلسل، لگاتار، کوئی درمیان میں تعطل نہیں آیا کہ نبوت وہ رک گئی ہو، نبی آنا، مبعوث ہونا بند ہو گئے ہوں، نہیں، مسلسل انبیاء آتے رہے اور تمہیں مسلسل اس شریعت سے آگاہ کرتے رہے، احساس دلاتے رہے۔ یہ معنی ہے وقفینا، مسلسل ہم نے پیغمبر بھیجے۔ اور جیسا کہ روایات میں آتا ہے، احادیث میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی جانب اللہ رب العزت نے لگاتار اتنے انبیاء بھیجے کہ بیک وقت کئی نبی ہوتے تھے، ہزاروں انبیاء ان کی جانب آئے، جن کے علاقے محدود ہوتے اور قبیلے محدود ہوتے، اور پھر یہ نبوت کا سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا رہا، اور بنی اسرائیل کی جانب بھیجے گئے آخری نبی کا یہاں تذکرہ فرما دیا، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، کہ مریم کے بیٹے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کو ہم نے بڑے واضح دلائل دیے، معجزات۔ یہاں آخری نبی جو بنی اسرائیل کی جانب مبعوث ہوئے، ان کا تذکرہ فرما کر ساتھ ہی معجزات کا ذکر کر دیا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام سے جس شریعت کا آغاز کیا تھا، اس کی انتہا عیسیٰ علیہ السلام پر ہوئی، اور وہ بڑے بڑے معجزات لے کر آئے۔ اس کے باوجود وہ عیسیٰ علیہ السلام جن کی ہم نے روح القدس کے ساتھ تائید، مدد فرمائی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ روح القدس کون ہے؟ سیدنا جبریل علیہ السلام، اور احادیث کے اندر اس کی وضاحت آتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر
متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو روح القدس کے نام سے اور اس لقب سے یاد کیا ہے۔ قل نزلہ روح القدس ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ متعدد جگہ پر جبریل علیہ السلام کو روح اور اس روح کی نسبت القدس، قدس کا معنی بہت پاک، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہے، اللہ تعالیٰ کی روح۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ میں سے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو جب کہا کہ آپ میرا دفاع کریں اشعار کے ذریعے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، آپ کی نعت پڑھی اور آپ کے فضائل بیان کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ حسان کی روح القدس کے ساتھ مدد فرما۔ اور ایک روایت میں واضح آتا ہے جب بنو قریظہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا یہودیوں کے قبیلے کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان کو فرمایا احج المشرکین، آپ مشرکوں کی حجب بیان کرو، ان کی مذمت کرو، تیرے ساتھ جبریل علیہ السلام وہ تیرے ساتھ ہیں، فإن معک جبریل او کما قال علیہ السلام۔ تو یہاں کھل کر کہا کہ آپ کے ساتھ جبریل ہیں، وہاں فرمایا اللہ جبریل امین یعنی روح القدس کے ساتھ ان کی مدد فرما۔ تو یہ روح کا آگے اس کی نسبت، اس کی اضافت القدس اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، تو یہ شرف کے لحاظ سے نسبت ہے کہ القدس کی روح، جیسے بیت اللہ ہم کہتے ہیں نا کعبۃ اللہ کو، بیت اللہ اللہ کا گھر، اللہ کا گھر تھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ تو عرش پر مقیم ہے، مستوی ہے، اور بیت اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب اس کی نسبت کر کے اس کو شرف دیا جاتا ہے۔ اور جیسے قرآن میں آتا ہے صالح علیہ السلام کے دور میں جو پہاڑ سے اونٹنی نکلی تھی اس کو کہا جاتا ہے ناقۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی۔ اب اونٹنی اللہ تعالیٰ کی تو نہیں، اللہ نے تو سواری نہیں کرنی، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی گئی، یہ اضافت تشریفی ہے، شرف کی وجہ سے اس کی اضافت کر دی جاتی ہے۔ اور یہاں بھی جبریل علیہ السلام کو فرشتوں میں ممتاز کر دیا، اونچا مقام دے دیا، روح القدس کا خطاب دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی کس کے ذریعے؟ روح القدس۔ اور یہ جبریل علیہ السلام ہیں کہ جن کی اوپر اللہ رب العزت نے یہ ڈیوٹی لگا دی تھی، ہر پیغمبر کی جانب وہی لے کر وہی آتے تھے، اللہ کا پیغام لے کر جبریل علیہ السلام۔ یہ یہودی جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، انشاءاللہ آگے آیت آ رہی ہیں جس میں وہ کہتے تھے یہ جبریل ہمارا دشمن ہے، کہ یہ ہمارے اوپر عذاب کے اور دیگر سزاؤں کے آرڈر لے کر آتا رہا ہے۔ یہ جبریل علیہ السلام کو اور میکا علیہ السلام کو اب اللہ کا وہ اپنی جانب دشمن سمجھتے تھے کہ اس کے ذریعے ہمارے اوپر عذاب نازل ہوئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس کے ساتھ تائید کی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں تذکرہ اس کے لیے آگے فرمایا افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، چونکہ خطاب یہودیوں کو ہے، یہودیوں نے ہر نبی کی تکذیب کی ہے، ہر نبی کو جھٹلایا ہے۔ ایک گروہ ان میں سے نبیوں کو جھٹلاتا تھا، کچھ لوگ ان میں سے وہ اتنے سرکش بغاوت کرنے والے اللہ کے نبیوں کو جھٹلاتے اور اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے۔ یہ صرف اس وجہ سے کہ وہ دعوت دیتے تھے جو ان کے نفسوں کو اچھی نہیں لگتی تھی، ہمیں ان کاموں سے کیوں روکتے ہیں، ان کاموں کا کیوں حکم دیتے ہیں۔ کچھ انبیاء کو انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی اور کامیاب بھی ہوئے، اور کچھ انبیاء کو انہوں نے بالکل ان کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا، ان کو جھٹلا دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ یہاں اس لیے کیا، وہ تو واضح دلائل لے کر آئے تھے، تم نے تو ان کو بھی معاف نہیں کیا، اپنی جانب سے تم نے ان کو بھی سولی پہ چڑھا دیا۔ تم نے کسی نبی کے ساتھ کچھ اچھا سلوک کیا ہے؟ تمہارا ماضی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو آئینہ دکھا رہے ہیں، یہ ہے تمہارا ماضی۔
تم نے تو اپنے انبیاء کو معاف نہیں کیا، ان کو جھٹلایا، ان کو قتل کرنے کی سازشیں کی، اور کچھ میں تم کامیاب بھی ہوئے۔ وقالوا قلوبنا غلف، پھر آگے سے یہ تکبر کی وجہ سے کہتے تھے ہمارے دل پردے میں ہیں۔ غلف یہ جمع ہے غلاف، کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، جو تم ہمیں دعوت دیتے ہو، جس چیز جان تم ہمیں بلاتے ہو وہ ہمارے دلوں تک نہیں پہنچتی۔ تکبر اور نخوت کے ساتھ وہ انکار کرتے، اور تکبر اسی چیز کا نام ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بطر الحق وغمط الناس، حق بات کو ٹھکرا دینا، لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ تکبر ہے۔ حق قبول نہ کرنا۔ اب قرآن کی صورت میں حق آ گیا ہے، پہلے انبیاء بھی ان کو حق پہنچاتے رہے، انہوں نے تکبر کی وجہ سے حق کا انکار کیا۔ یہی ان کے اندر تکبر تھا، بڑا پن تھا، کہ یہودی جو علماء تھے وہ اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام سے برتر سمجھتے تھے، ہم اعلیٰ ہیں، یہ ہمیں کیوں روکتے ہیں، کیوں ٹوکتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ آخر الزماں پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رہا۔ آگے سے کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں، ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بڑے علم والے ہیں، ہمارے پاس پہلے بہت علم ہے، ہمارے پاس آسمانی کتابیں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا؟ ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے، بلکہ لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے اوپر ان کے کفر اور انکار کی وجہ سے، حق کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت ان پر ہے۔ لیکن تھوڑے ہیں جو ما یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، عبداللہ بن سلام جیسے، کعب احبار جیسے تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لائے، زیادہ تر انکار کرنے والے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے پھر ان کو ماضی بھی یاد دلا دیا، جب بعض روایات میں آتا ہے، یہ طبری وغیرہ اور بھی کتابوں میں، کہ یہ یہودی علماء انہوں نے جب اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہی یہودی علماء یہ اہل عرب کو ڈرایا کرتے تھے، ان کو کہا کرتے تھے ایک آخری نبی آنے والا ہے، جب وہ نبی ظاہر ہوگا ہم اس کے ساتھ ہوں گے، اور اس کی قیادت میں تمہارے خلاف لڑیں گے، اور پورے عرب کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ اوس اور خزرج اور دیگر لوگوں کو یہ ڈرایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوگی، اسلام کا ظہور ہوا، اللہ رب العزت نے ان مشرکوں کو توفیق دی، ان میں سے بہت سارے ایمان لے آئے۔ اب جب وہ ایمان لے آئے، انہوں نے پھر ان یہودیوں کو کہا تم تو ہمیں ڈرایا کرتے تھے، ہمیں احساس دلایا کرتے تھے، اور ہمیں یہ بتایا کرتے تھے کہ ایک آخری نبی آئے گا، اس نبی کی قیادت میں ہم تمہارے خلاف لڑیں گے اور تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے۔ وہ نبی آ گیا، ہم اس پر ایمان لے، تم اس کی مخالفت کر رہے ہو۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جب وہ کتاب آ گئی، قرآن آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی، اور قرآن ایسی کتاب ہے جو ان کی بھی تصدیق کرتی ہے کہ واقعی بھی اس سے پہلے تورات برحق کتاب تھی، اور جن کے اوپر نازل ہوئی وہ انبیاء برحق تھے۔ قرآن نے آ کر ان کا انکار نہیں کیا۔ یہ ہمارا امتیاز ہے امت محمدیہ کا، ہمارا دین ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے، ان کو برحق نبی تسلیم کرنا ہے، کسی کی رسالت کا، نبوت کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن ان کی رسالت اور نبوتوں کا وقت محدود تھا، وہ پورا کر چکے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نبوتیں اور رسالتیں کینسل کر دی، وہ منسوخ ہو گئی، ان کا وقت پورا ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا سکہ جاری ہے۔ اس لیے ہم تو سب کو مانتے ہیں، لیکن وہ اپنے پیغمبر کو مانتے، ہمارے پیغمبر کا انکار کرتے، اور یہ حقیقت ہے۔ کسی ایک پیغمبر کا انکار کرنا سب نبیوں کا انکار کرنا ہے۔ کیوں؟ سب نبیوں کی دعوت ایک تھی، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ایک پیغمبر کا انکار سب کا انکار ہے۔ تو قرآن یہ سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ یہودی لوگ کہا کرتے تھے کہ اللہ سے دعائیں بھی کیا کرتے تھے، ان کی دعائیں بھی احادیث کے اندر موجود ہیں کہ اللہ وہ نبی بھیج
جس نبی کی قیادت میں ہم ان لوگوں کے خلاف لڑیں گے اور غالب آئیں گے۔ یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ اس نبی کے ذریعے ہمیں فتح عطا کرنا۔ یستفتحون، فتح طلب کرتے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب وہ نبی آ گیا تو انہوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا، بالکل آنکھیں پھیر لی۔ ان کی کتاب کی بتائی ہوئی ایک ایک نشانی کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا اترتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، کھلا مجمع ہے۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بڑے معزز خاندان کے ساتھ ان کا تعلق، عالم تھے، تورات انجیل کے عالم ہیں۔ وہ بھی مجمع میں آ کے کھڑے ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ یہ کلمات تھے آپ کی زبان اقدس پر، یا ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اس نے جب یہ خطبہ سنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا، عبداللہ بن سلام دیکھتا رہ گیا اور دل کے اندر ٹھان لی کہ یہ دعوت وہی دعوت ہے جو سابقہ انبیاء کی ہے، اور یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ یقین کر لیے یہ سچا نبی ہے۔ یہ ان کے جو حقائق پسند علماء تھے انہوں نے فوراً پہچان لیے یہی وہ آخری نبی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ لیکن جب وہ آ گیا، ما عرفوا کفروا بھی، آنکھیں پھیر لی، ان کے ساتھ کلم کلا کفر کیا، انکار کر دیا ماننے سے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں فلعنۃ اللہ علی الکافرین، ان کافروں پر، انکار کرنے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے بارے میں ان کو کافر کہہ رہے ہیں۔ یہ اہل کتاب اگرچہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ان پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اگر ہمارے نبی کا انکار کریں گے یہ کافروں کی صفوں میں شامل ہوں گے۔ ان کا انجام بھی وہی جو کافروں کا انجام ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اپنے نبی کو مانے ہوئے شریعت کے اوپر قائم رہیں اور یہ جنت میں چلے جائیں، نہیں، ان کا انجام بھی وہی جو کافروں کا انجام ہے۔ ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بئس، برا ہے، مشتروا بہ انفسہم، کہ انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کس چیز کے بدلے میں؟ انہوں نے جہنم خرید لی، اللہ کی ناراضگی خرید لی، غصہ خرید لیا، اپنی جانوں کو بیچ ڈالا کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قرآن کریم کے ساتھ انہوں نے انکار کر دیا۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، قرآن کا انکار کر کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا ہے۔ اور یہ انکار کی وجہ کیا تھی؟ بغین، بغاوت، سرکشی، محض حسد تھا۔ ان کو اصل میں پورا یقین تھا کہ آخری نبی یہودیوں میں سے ہوگا، اس لیے مدینہ کے اندر آ کر آباد ہو گئے تھے پہلے کئی سو سال۔ ان کو یقین تھا آخری نبی جو آنا ہے وہ ہمارے اندر سے ہوگا تو ہم غالب آ جائیں گے۔ اب دیکھا وہ بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل سے آ گیا ہے، وہ تو حجاز کے عربوں میں سے نبی ہے۔ حسد اور بغض اور سرکشی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیاں جان کر، علامات معلوم کرنے کے باوجود پھر یہ ایمان نہیں لائے۔ بغین ان ینزل اللہ من فضل علی من یشاء من عبادہ، نبوت، رسالت یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا خاص کرم ہے، جس کے اوپر چاہے اللہ تعالیٰ نازل کر دے۔ یہ لوگوں کی چاہت کے مطابق اللہ فیصلہ نہیں کرتے نبوت سے کس کو نوازنا ہے، رسالت کا تاج کس کو پہچاننا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، رسالت کا منصب کس کو عطا کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اور یہ کوئی کسبی یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی انسان محنت کر کے، بہت زیادہ عبادت کر کے، ریاضت کر کے اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے وہ سمجھے کہ میں نبوت پالوں، نہیں۔ فرمایا یہ ان ینزل اللہ من فضل علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اس کو اوپر اپنی کتاب نازل کر دے۔ یہ کون ہوتے فیصلہ کرنے والے کہ آخری نبی بھی ہمارے اندر سے ہو؟ فباءوا بغضب علی غضب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پہلے بھی مغضوب ہوئے، اپنے نبیوں کی زبان سے بھی انہوں نے لعنتیں کمائی ہیں۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم، داؤد علیہ السلام کی زبان، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، ان کے اوپر لعنتیں نازل ہوئی۔
انہوں نے اپنے نبیوں کی زبان سے بھی لعنتیں حاصل کی. یہ لعین قوم ہے، مغضوب قوم ہے. یہ پہلے بھی ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور اب ان کے پاس ایک سنہری موقع تھا کہ آخری نبی کو پر ایمان لا کر مسلمان ہو کر اپنا ماضی وہ بہتر کر لیتے، اپنا انجام اچھا کر لیتے، اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتے. لیکن ان ملعون لوگوں نے پہلے نبی کی زبانوں سے بھی اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی مول لی، اللہ غضب، اور مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر کے ایمان نہ لا کر پھر اللہ کی نظروں میں مغضوب ہو گئے. اس لیے فرمایا مغضوب علیہم، یہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا بار بار غضب نازل ہوا. وللکافرین عذاب مہین، یہ وہ کافر ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کا ماضی دکھایا ہے. تمہاری کرتوتیں کیا ہیں، کردار کیا ہے، تم نے کس طرح سابقہ انبیاء کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، ان کو مارا، ان کو قتل کرنے کی سازشیں کی، اور معاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں کیا. کہ آپ کے متعلق بھی کتنی مرتبہ انہوں نے سازشیں کی، قتل کر دیا جائے، آپ کے اوپر پتھر پھینک دیا جائے، آپ کو زہر کھلا دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشیں کامیاب نہیں ہونے دی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.